جی سر جی مشائخ، تو ایسے ہی جو ہے عبادت محضہ اور غیر محضہ کی تفریق اس طرح سے کی گئی ہے. اور کوئی اضافہ کسی کی طرف سے مشائخ؟ اچھا، سفیان ثوری کا جو قول نقل کیا ہے کہ نیت کا معالجہ میرے اوپر مطلب سب سے زیادہ سخت ہے، اتنا زیادہ سخت میں نے کسی اور چیز کو نہیں پایا. ہاں، اس کا مطلب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ سفیان کے اس قول کا کیا مطلب ہے رحمہ اللہ؟ آگے انہوں نے جو وجہ بیان کی نشے لأنها تتقلب على، مطلب آدمی کوئی کام کر رہا ہے، ابھی نماز کے لیے نیت کر رہا ہے، پھر دوسری چیز کرنے عبادت کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے الگ نیت کرنی ہے، پھر دوسرا کام کرے گا اس کے لیے، یعنی بار بار کام کر رہا ہے، بار بار اس کے لیے نیت، اس لیے سب سے اشاع گزر رہی ہے. لا 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 لا، بدلتا جاتا ہے عمل. نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے نہیں برادرم. معالجہ جو شدید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خالص رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، خالص اللہ کے لیے گئے. اب وہاں پر جب آپ مسجد میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے آگے پیچھے دو چار لوگ آپ کی طرف ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں. اب ان کو دیکھ کر کے آپ نے کہا کہ بھائی فلاں فلاں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اب میں علاقے کا عالم ہوں تو مولوی صاحب ہیں تو تھوڑا سا اور مطلب اتقان کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کے ساتھ. اب وہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے آپ رکوع کرنے والے تھے، آپ نے شروع کر دیا سورہ ملک کی تلاوت تاکہ اور زیادہ دیر تک لوگ دیکھیں کہ کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ. اب یہی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. شروعات آپ نے کی خالص اللہ کے لیے، بیچ میں نیت جب آپ کی دیکھا آپ نے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں، بس آپ کے اندر ایک غیر شعوری طور پر ایک چیز آ گئی کہ بھیا اکیلے میں پڑھتے تو ذرا جلدی جلدی مار لیتے. جب یہ پتا چلا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو تھوڑا اور اطمینان کے ساتھ خوب قاعدے سے رکوع میں آدھا گھنٹہ لگایا، سجدے میں 1 گھنٹہ لگایا. ہاں، اب یہی چیز ہے، یہ ہے معالجہ. نیت کا معالجہ یہ مراد لیا انہوں نے کہ اس کو جس طریقے سے انسان کسی چیز کو خالص شروع کرتا ہے اس کو آخر تک خالص برقرار رکھے. یہ کام بہت دشوار ہے، اور یقیناً اتنا دشوار ہے کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا نام ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ریاکاری غیر شعوری طور پر آ جاتی ہے انسان کے اندر، یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے. تو اس کو دیکھ کر کے انہوں نے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا کہ بھیا ہم وہ کام کریں گے تو ریاکاری ہو جائے گی. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ریاکاری کے خوف سے عبادت کو چھوڑنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور عبادت کے اندر ریاکاری کو شامل کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ سددوا وقاربوا، اور اسی لیے سفیان رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ سخت ہے اس کا مقابلہ کرنا کہ انسان جس خالص نیت سے کوئی نیک عمل شروع کرتا ہے وہ خالص نیت اس کی آخر تک، اس عمل کے انجام دہی کی آخر تک برقرار رہ جائے، یہ بہت دشوار چیز ہے. مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا خالص اللہ کے لیے، لیکن بعد میں اس کے اوپر اور بھی فیکٹرز آ گئے جس نے اس کی اخلاص کو اس کے متاثر کر دیا. اب وہ کام شروع تو ہوا تھا اخلاص کے ساتھ، لیکن اختتام اخلاص پر نہیں ہوا، اور اعتبار عبرت جو ہے وہ اختتام پر ہے، آغاز پر نہیں. انما الاعمال بالخواتیم. تو یہ ہے پہلو جس کی وجہ سے سلف میں سے جس نے بھی کہا ہے کہ نیت کا معالجہ یہ انتہائی دشوار اور سخت ہے، اس لیے کہ وہ آپ جیسے آپ خالص اللہ کے لیے شروع کر رہے ہیں لیکن وہ خلوص، وہ اخلاص آخر تک باقی رہے، یہ پہلے والے عمل سے، پہلے والی چیز سے کہیں زیادہ دشوار ہے. شروع کرنا آسان ہے لیکن اس کو اس اخلاص پر آخر تک باقی رکھنا یہ بہت دشوار ہے. واضح ہے مشائخ؟
تو شیخ اس کا حکم کیا ہوگا؟ جی شیخ جی. کس کا حکم؟ یہی کہ مطلب مان لیجیے اگر بیچ میں انسان کی بدل جا رہی ہو، دکھاوے کی ریا ہو جاتی ہے انسان کو، تو پھر وہ عمل کس حد تک؟ دیکھیے مسئلہ وہی ہے کہ انسان حتی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بھی چیز تو قرآن کے اندر موجود ہے. انسان حتی المقدور کوشش کرے کہ اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو مغلوب رکھے، ان کو غالب نہ ہونے دے. لیکن اب خیالات کا تو کوئی دروازہ، اس کا تو آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے نا، اور شریعت نے اس پر گرفت بھی نہیں رکھی ہے، بشرطے کی تعمد نہ ہو. بشرطے کی تعمد نہ ہو، آپ کے ذہن میں آ جائے کوئی چیز، آپ اس کو جھٹک دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، جو ہیں وہ سب چیزیں پڑھ کر کے اور پھر اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس لیے کہ اگر آپ یہ سوچ کر کہ ہم اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو دو راستہ ہوگا، یا تو ریاکاری والے جذبے کو باقی رکھتے ہوئے آپ عبادت انجام دیں، اور یا تو اگر نیک اللہ رب العالمین نے بنایا ہے تو اس کا ایک پہلو، اس کا ایک اثر یہ ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیں یار، پڑھیں گے ہی نہیں. ابھی مسجد میں جب بھی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ ذہن میں آ ہی جاتا ہے تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا. تو طاعت و بندگی کے کام کو چھوڑنا یہ بھی شیطان کے مداخل میں سے ایک مدخل ہے. اور ریاکاری کا خیال آنے کے بعد اس کو برقرار رکھنا اور اس کو انسان تعمد کے ساتھ اس پر اصرار کرے تو وہ بھی درست نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر غیر شعوری طور پر آتی ہیں تو اس کا احساس ہوتے ہی اس کو جھٹک دے اور نارمل طریقے سے اپنی عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرے. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر احسان کی صفت پیدا ہوگی. اس کو ذہن میں رکھیں آپ. احسان کی صفت آپ نے حدیث جبریل کے اندر پڑھی ہے. جی شیخ، کیا ہے اس کی تعریف؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ پہلا سب سے اونچا مقام ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ سب سے اعلیٰ اور ارقی مقام ہے جو انبیاء کرام کو حاصل ہے اور اولیاء اور صالحین کو حاصل ہے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو وہ مقام عطا فرمائے. لیکن اگر وہ مقام نہیں پا سکتے تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ پہلے والے کے مقابلے میں نسبتاً اس کا تصور آسان ہے. پہلے والے کے بالمقابل اس کا تصور کرنا آسان ہے. تو احسان کا چاہے اعلیٰ مرتبہ چاہے ادنا مرتبہ جب تک انسان کی عبادت میں نہیں آتا تب تک اس کی نیت میں اخلاص کامل طور پر پیدا ہو پانا بہت مشکل ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا ان اللہ یحب المحسنین. کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے اس میں احسان اگر نہیں ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. احسان کا مطلب یہی کہ اخلاص کا پہلو ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تعبد اللہ کا مطلب صرف عبادت تھوڑی ہے، یعنی نماز تھوڑی ہے. ہر طاعت و بندگی کے کام کو عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یعنی تمام طاعت و بندگی جو صرف اللہ رب العالمین کی جائیں، تمام اطاعت و بندگی کے کام جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں وہ عبادت ہے. تو اس میں عبادت جب ہم کہتے ہیں تو صرف نماز مراد نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ وغیرہ وغیرہ، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، مسکین کو صدقہ و خیرات دینا ہو، کسی غریب اور محتاج کے کام آنا ہو، بیواؤں کی دستگیری ہو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہو، یتیموں کو کی ذمہ داری سنبھالنا ہو. مطلب خیر کے دروازے جتنے ہیں وہ سب کے سب عبادت ہے. تو عبادت یا تو محضہ ہے یا پھر غیر محضہ ہے. عبادت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں
وہ ساری کی ساری عبادت کے دائرے میں آتی ہیں. اب یا تو وہ محضہ ہوں گی یا پھر غیر محضہ ہوں گی, اور غیر محضہ کو جو ہے عبادت بنانا, اس کا انحصار نیت کے اوپر ہے, اس کا مدار نیت کے اوپر ہے. نیت کی بات. تو وہی چیز ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا, جو کام بھی آپ کریں, آپ کلاس میں حاضر ہو رہے ہیں, آپ کلاس میں اس لیے نہ حاضر ہوں کہ سراج العلوم کا ششماہی اور سالانہ امتحان ہم کو اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے, یا ہمیں سراج العلوم کی دستار باندھنی ہے, امامہ باندھنا ہے. اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی کلاس کی حاضری, اس پر کوئی اجر کوئی ثواب نہیں. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ تاکہ آپ شرعی علوم کو حاصل کر کے حلال و حرام پر آگاہی حاصل کریں, اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے قرابت داروں کو اور اپنے مقربین کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بس وہیں سے یہ کام آپ کا عبادت ہو جائے گا. اور جب یہ نیت ہوگی تبھی ان نیت والوں ہی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم کے حلقوں میں فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں, فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے, فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اور استغفار اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. وہ سارے کے سارے فضائل کب حاصل ہوں گے؟ جب آپ ششماہی امتحان میں کامیابی کے لیے حاضر رہو گے کلاس میں. نیت جب ہماری ہوگی. مشائخ وہی میں کہہ رہا ہوں. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ لوگ حدیث کو حدیث کے طور پر پڑھتے ہیں, لیکن پریکٹیکل میں اس کو صحیح طریقے سے اس کے صحیح کینوس پر, اس کے طول و عرض پر پھیلا کر کے اس کو دیکھتے نہیں, جس کی وجہ سے اس کا بالاستیعاب جو مضمون ذہن میں آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتا ہے. واضح مشائخ؟ جی شیخ. جی شیخ. جی شیخ. جی شیخ. جی شیخ. جی مشائخ, تو اور کوئی اضافہ؟ اتنے ہی دیکھ سکتے. ہاں مشائخ, عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں جو کتاب بھی لکھوں اس میں جتنے ابواب ہوں ان تمام کی شروعات اسی روایت سے کروں. ارے نکاح کا باب ہو, طلاق کا باب ہو, خلا کا باب ہو, بیوع کا باب ہو, کسی بھی مطلب آپ عنوان کو لے لیں, اس حدیث کو مقدمے کے طور پر اگر ذکر کرنے کی بات آئے, جیسا عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں, ہر باب کی شروعات, ہر باب کا جھومر, پیشانی کا جھومر, یہ روایت میں بناؤں اس کو. امام شافعی نے تو کہا نا کہ وید خلوفی 70 بابا, یعنی اس کے اندر جو 70 باب جو ہے, اس میں 70 باب تو یہ جو ہے روایت عظیم ترین روایت ہے. اس کو اس کے صحیح سیاق میں نے بتایا آپ لوگوں سے کہ اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے اس کے سیاقات کو دیکھیں تو مطلب ایک علم کا سمندر ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی. اچھا, اور نیت سے ایک چیز یہاں پر یہ بتلا دیا جائے کہ دل کا ارادہ کئی طرح کا ہوتا ہے. دل کا ارادہ ایک ایسا ارادہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے اور پھر اس میں پس و پیش باقی رہ جاتا ہے. پس و پیش باقی. تو یہاں نیت میں جو ارادہ مراد ہے وہ کون سا ارادہ؟ جو عزم مصمم ہوتا ہے, جو عزم کے معنی پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے. واضح مشائخ؟ جی. آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں جہاں یہ کہا گیا کہ انسان دل میں جو سوچتا ہے اس پر کوئی مواخذہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے, یہ بات تو معلوم ہے.
جی لیکن اگر انسان کسی معصیت کا قصد کرتا ہے اور اس کا عزم مصمم کرتا ہے، عزم مصمم پختہ ارادہ، اور اس تو اس پر معصیت کو کسی خارجی وجہ سے انجام تک نہیں پہنچا پاتا، کسی خارجی وجہ سے جی انجام تک نہیں پہنچا پاتا، تو اس تو پر باعث گناہ عقاب ہوگا ہوگا، یا نہیں ہوگا؟ ہوگا تو باعث عقاب ہوگا وہ، اس پر گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس اس بندے عزم کے مصمم اندر جو ارادے کی نیت وجہ تھی، سے۔ جو عزم تھا، اس نے اپنی طرف سے اس کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اگر اس کے توق سے، اس کی طاقت سے باہر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو گیا ہوتا جس کی وجہ سے وہ رک گیا، تو وہ اس کام کو کر گزرتا۔ وہ انجام کر دیتے۔ مثال کے طور پر چوری کا ارادہ کیا، چوری کا ارادہ کیا کہ رات اتنے بج کر اتنے منٹ پر لائٹ کٹے گی اور میں یہ کام کروں گا، اور پہلے سے اناؤنس بھی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک لائٹ نہیں رہے گی۔ اس نے پورا پلان بنایا، پورا عزم بالجزم اس کا تھا، لیکن اللہ کا کرنا عین وقت پر لائٹ کٹنے کا پروگرام معطل ہو گیا، لائٹ نہیں کٹی، جو خرابی تھی وہ بن گئی، تو لائٹ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جی اب جب لائٹ نہیں کٹی تو یہ اپنی چوری کو انجام نہیں دے سکا، اب اس کو چوری کا گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جی ملے گا، ملے گا، اس لیے کہ اس ملے نے گا، اپنی ملے طرف گا۔ سے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ اگر اس کے طاقت سے باہر کی جی وہ چیز جو بجلی کاٹنا وہ چاہتا تھا، جو اس کی طاقت سے باہر تھا، اور وہ نہیں کر سکا اس چیز کو، اور بجلی نہ کٹ پانے کی وجہ سے یہ اپنے اس چوری کے عمل کو انجام نہیں چوری دے نہیں سکا، کی، تو انجام گرچہ اس نے نہیں دیا، لیکن چوری کا گناہ اس پر لکھا عزم جائے گا عزم کی وجہ سے۔ جائے گا۔ تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو ایسے ہی جی کام جو ہے نیت جو ہے، یہاں بھی عام طور سے جب نیت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عزم والی نیت، پختہ نیت مراد ہوتی ہے، اور پختہ نیت ہی کی وجہ سے، پختہ نیت ہی کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سوتا ہے، پختہ نیت کر کے سو جی رہا ہے، الارم وغیرہ سب لگا اگر کے سویا ہے، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، تو اس کو تہجد کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین تو عادل و انصاف والا ہے نا، جب معصیت پر عزم ہونے کی وجہ سے نہ کر پانے پر گناہ ملتا ہے، ویسے ہی طاعت کے اندر بھی عزم ہو اور انسان نہ کر پائے اپنی طاقت سے باہر کی کوئی چیز آ جانے کی وجہ سے، تو اس پر اس کا اجر کٹے گا نہیں، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ ملے گا۔ یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ سب مطلب مجھے نہیں لگتا کہ بہت بنیادی باتیں ہیں، لیکن یا ایک بہت دقیق باتیں ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کا علم ہے یا نہیں۔ تو یہ چیز نیت کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ صاحب ہم نیت کیوں کریں؟ بھئی نیت جیسے آپ نے نیت کی کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے پیسہ ہی نہیں دیا، اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم اتنے لاکھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ ہاں، ابھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، اتنی ہی اوقات ہے کہ 5 روپے 10 روپے خرچ کریں۔ اب آپ کی نیت چونکہ موجود ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوتا تو آپ کرتے، تو آپ کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، اجر ملے گا۔ اصل میں یہ سب پہلو ذہن میں نہ رہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ حرمہ نصیبی کا شکار اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں۔ بھائی مالدار جو ہے وہ خرچ کر کے اس اجر کو پا رہا ہے، اور آپ بیٹھے نیت کر کے اس کو آپ پا رہے ہیں۔ یا تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے عطا کرتے تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس مالدار سے آپ حسد میں مبتلا ہو جاؤ کہ کم بخت مارا کتنا خرچ کرتا ہے،
ہاں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے ایسا ہے ویسا ہے, وہ کیا سمجھتا ہے, اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرتے, ہم اس سے زیادہ کرتے, ایسا کرتے ویسا کرتے. تو حاسدانہ جذبے کے تحت اگر وہی چیز ہو رہی ہے تو انسان, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ الحسد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی نگل جاتی ہے, کھا لیتا ہے جس طریقے سے آگ ایندھن کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انسان حسد میں مبتلا ہو کر جو اپنا اچھا کام ہے وہ بھی اس مالدار کو آپ نے گویا دے دیا, اس کا جو اپنا کام ہے وہ تو ہے ہی, آپ کے حسد کی وجہ سے آپ کا جو نیک کام ہے وہ بھی اس کو چلا گیا, یعنی اس کو سود سمیت اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. اچھا, اسی کے بالمقابل اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو دیا ہے تو خرچ کرتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوتا تو ہم اس سے بڑھ کر کے خرچ کرتے, اور ہمارے اندر یہ مطلب یہ عزم, یہ ہماری پختہ نیت ہو کہ اگر ہمارے پاس رہتا تو ہم انشاءاللہ اتنا خرچ کرتے, پورا پختہ ارادہ آپ کا. یہ آپ کی نیت نہیں ہے کہ سامنے والے کے پاس سے وہ نعمت زائل ہو جائے, ختم ہو جائے, بلکہ آپ یہ چاہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. ہاں اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں اب ہم بات کرے تھے, آپ کو بھی عطا نہیں کرے, معلوم, اب ہم تھوڑی دیر بعد بات کری تھے, اس سے زیادہ ہم نعمت کلاس چلا تھا جو بھائی. ہے اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں. اگر یہ نیت ہے, حسد میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت چھن جائے. کیا چاہتا ہے؟ سامنے والے کی نعمت زائل ہو جائے, ختم ہو جائے. ہاں, اور یہ جو نیت بتلاتا ہے رشک جس کو کہا جاتا ہے, کہ مطلب انسان یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین اس کو جس طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق دیا ہے مزید دے, لیکن یہ کہ مجھے بھی عطا فرمائے تاکہ میں بھی خرچ کروں. یہ رشک ہے اور یہ درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں رشک کو جائز قرار دیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انسان ایسے شخص پر رشک کرے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, یا علم دیا وہ اللہ کے راستے میں علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے. یہ سب شخصیتیں رشک کے قابل ہیں, تو رشک کیا جائے گا اس پر. لیکن رشک کے اندر سامنے والے کی نعمت کو زائل کرنے کی نیت نہیں ہوتی, بلکہ یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین وہ چیز مجھے بھی عطا فرمائے تو میں بھی وہ کام کروں اس سے بڑھ کر کے. تو یہ سب نیتوں سے متعلق مسائل تھے جن کا استحضار ذہن و دماغ میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی طيب. روایت کے الفاظ کیا ہیں اس کے بعد؟ ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نوى. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی. اس کے بعد کیا کہا؟ فمن كانت كانت هجرته الى اللہ. میں نے بتایا آپ لوگوں سے کہ پہلا جملہ یہ گویا اجمال کے ساتھ حکم کو شامل ہے. دوسرا جملہ یعنی پہلے جملے میں اعمال کا حکم بیان کیا, دوسرے جملے میں عاملین کا حکم بیان کیا, اور تیسرے جملے میں عامل کے عمل کی تفصیل بیان کی. عامل کے عمل کی تفصیل بیان کی بطور مثال. بطور مثال. تینوں جملوں میں سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. انما الاعمال بالنیہ, مطلقاً اعمال کو عمل انجام دینے والوں سے جوڑے بغیر مطلق اعمال کا حکم بیان کیا گیا. دوسرے جملے میں
عمل کو عمل کرنے والے کی ذات سے جوڑ کر اس بیان کیا گیا. بیان کی. تیسرے جملے سے عمل عامل کے ساتھ جوڑ کر اس کی ایک مثال پیش کی گئی. تعلق سمجھ میں آ رہا ہے جملوں کا؟ اگزامپل کے طور. ایگزامپل جی شیخ. انما الاعمال بالنیہ، یہ مطلق حکم ہے اعمال کے تعلق سے. حکم. دوسرا جملہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ عامل کا حکم ہے. پہلا جملہ عمل کا حکم، دوسرا جملہ عامل کا حکم، اور تیسرا جملہ عمل اور عامل کو جوڑ کر ایک مثال پیش کی گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. سرفراز میری بات سن رہے ہو؟ جی شیخ. تیسرا جملہ کیا رشتہ ہے تینوں جملوں کے اندر؟ کون بتائے گا؟ جی عمل کو پہلے جملے کے اندر عمل کا حکم بیان کیا گیا، مطلق عمل کا حکم بیان کیا گیا. جی جی. اور دوسرے جملے کے اندر عمل کے عامل کا حکم یعنی عاملین کا حکم بیان کیا گیا. عاملین کا حکم بیان کیا گیا. اور دو جملے ہمارے پاس ہو تیسرا گئے، جملہ ایک جو ہے میں اس کے عمل اندر کا حکم، عمل ایک میں اور عامل کا عاملین. حکم. اب تیسرا جملہ ایسا ہے جو پہلے اور دوسرے دونوں جملوں کو مرکب کر کے بیان کر رہا ہے، اور یعنی example کے طور عمل پر. جی. کو عامل سے جوڑ کر بطور مثال ذکر کر رہا ہے. یہ ہے جی رشتہ شیخ تینوں بطور جملوں کے مثال. اندر. پہلے میں عامل کا حکم ہے، دوسرے میں عمل کا، اور تیسرے میں عکست القضیہ. عمل کا حکم. پہلے میں جی عمل کا حکم. عمل کا حکم، جی پہلے میں عمل کا ہے، پھر دوسرے میں عامل کا، اور ان دونوں کو جوڑ کے جو تیسرا بن جو رہا ہے وہ شکل بنتی ہے ہاں عمل اور بطور عامل، مثال. جی تو ان دونوں کو جوڑ کر جو شکل بنتی ہے وہ تیسرے جملے سے تفصیل کے طور پر بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی جی. طيب تو کیا فرمایا؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، جو رسول کی طرف. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی نیت کر رہا ہے کہ میں ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کی نیت کی بقدر جو ہے اس کے لیے یعنی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے نیت کے اعتبار سے، جی فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے عمل کے اعتبار سے. عمل کے اعتبار سے، چونکہ نیت جیسی ہے ویسی برکت. تو جی اگر حقیقت میں نیت اس کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے تو عملاً اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی. ومن کانت جی ہجرتہ اگر الی نیت دنیا، کچھ کہہ رہے ہو فیض؟ جی کہ اگر نیت اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے کی ہے تو عمل بھی اللہ تعالیٰ ہی تو عملاً اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی. کے لیے. اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو جی جی کہ اس کو پالے، یا کسی لکڑی کے لیے ہو جس سے شادی کر دے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کیا. جی کیا مطلب ہوا؟ جی